اردو معلومات کے ناظرین کو ویلکم کرتے ہیں۔ اردو معلومات ایک تعلیمی اور معلوماتی چینل ہے۔ اس کا مقصد معاشرے میں پازیٹیو کردار ادا کرنا ہے۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ چیونٹی اللہ تعالیٰ کی ایک ننھی تخلیق ہے جس کی تعداد دنیا میں اربوں خربوں میں ہے۔ یہ خشکی میں ہر جگہ پائی جاتی ہے اور یہ پانی میں بھی تیر سکتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق جانتے ہیں۔ دنیا میں چیونٹیوں کی 1200 اقسام پائی جاتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ محنتی جانداروں میں سے چیونٹی بھی ایک ہے۔ چیونٹی اپنے جسم سے 8 گنا زیادہ وزن اٹھا سکتی ہے۔ چیونٹی کے پھیپھڑے نہیں ہوتے۔ چیونٹی بآسانی سے پانی میں بھی تیر سکتی ہے۔ چیونٹیوں کی بستیاں بھی ہوتی ہیں۔ ایک بستی میں ایک رانی ہوتی ہے جو صرف انڈے دیتی ہے۔ مختلف چیونٹیاں مختلف کام کرتی ہیں۔ مثلاً سپاہی چیونٹیاں اور سپہ سالار چیونٹیاں صرف لڑائی کرتی ہیں۔ مامار چیونٹیاں دوسروں کے لیے کئی منزلہ گھر بناتی ہیں۔ معالج چیونٹیاں بیماروں کا علاج کرتی ہیں اور مزدور چیونٹیاں اپنی بساط سے کئی گنا بڑی چیزوں کو کھینچ کر اپنی بستی میں لے جاتی ہیں اور یہ خلا بھی جمع کرتی ہیں۔ جب کھیت پکتے ہیں تو یہ اپنا گھر اناج سے بھر لیتی ہیں۔ انہیں طوفان اور بارشوں کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو خوب پہچانتی ہیں۔ راستے میں رک کر ایک دوسرے سے گلے ملتی ہیں اور بات بھی کرتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو پیغام دیتی ہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ چیونٹیاں کس قدر محنتی، جفاکش اور دوربین ہوتی ہیں۔ بڑے سے بڑا کام بھی دھیرے دھیرے ختم کر لیتی ہیں۔ یہ تو ان کے زندگی گزارنے کے معمولات اور حقائق ہیں۔ سائنسدان ان کی موت کے بھی عجائبات بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب چیونٹی مرتی ہے تو اپنے ساتھیوں کو مرنے کی اطلاع دیتی ہے۔ مثلاً یہ کیسے ہوتا ہے؟ سائنسدانوں نے دریافت کیا کہ جب کوئی چیونٹی مرتی ہے تو وہ ایک خاص قسم کی خوشبو خارج کرتی ہے جو باقی چیونٹیوں کو فوری طور پر تدفین کے لیے متحرک کرتی ہے تاکہ دوسرے حشرات اس کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ جب باقی چیونٹیاں اس خوشبو کو سونگھتی ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی ساتھی چیونٹی مر چکی ہے، تو وہ فوراً اسے دفنانے کا عمل شروع کر دیتی ہیں۔ ایک تجربے میں ایک سائنسدان نے ایک زندہ چیونٹی پر اس مخصوص خوشبو کا قطرہ لگایا۔ باقی چیونٹیوں نے فوراً اسے مردہ سمجھ کر دفنانا شروع کر دیا، حالانکہ وہ زندہ تھی اور حرکت کر رہی تھی اور مزاحمت بھی کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس چیونٹی سے موت کی خوشبو کو ہٹایا گیا تو واپس اپنی بستی میں رہنے دیا گیا۔ اس خوشبو کو اولک ایسڈ کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسان اپنے مرنے والوں کو دفن کرتا ہے، اسی طرح چیونٹیاں بھی اپنی مردہ ساتھیوں کو دفن کرتی ہیں۔ چیونٹیوں کے بھی اجتماعی قبرستان ہوتے ہیں اور ان کے قبرستان صاف ستھرے اور بستی سے دور ہوتے ہیں۔ چیونٹیوں کی تدفین کا جلوس بھی بہت منظم اور شاندار ہوتا ہے۔ وہ اپنے ساتھی مرنے والی چیونٹی کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جاتی ہیں، بالکل انسانوں کی طرح۔ ایک دن میں کئی چیونٹیاں بھی مر سکتی ہیں جن کی تعداد درجنوں اور کبھی کبھار سینکڑوں میں ہوتی ہے۔ چونکہ دفنانے والی چیونٹیاں مردہ چیونٹیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہوتی ہیں، ان پر بھی موت کی خوشبو لگ جاتی ہے۔ اس لیے جب وہ قبرستان سے واپس آتی ہیں تو اپنے جسم کو اپنی زبان سے صاف کرتی ہیں تاکہ ان پر موت کی خوشبو باقی نہ رہے، ورنہ انہیں بھی زندہ ہونے کے باوجود دفن کر دیا جائے گا۔ یہ حقائق ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی یاد دلاتے ہیں کہ تمام جاندار اور مخلوقات ہماری طرح اقوام اور معاشرت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتے ہیں، اور زمین میں چلنے والے جاندار اور پروں سے اڑنے والے پرندے سب تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی، پھر سب اپنے رب کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ چیونٹی کے بارے میں سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چیونٹی کے قصے کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ اگر اخلاقیات کی بات کی جائے
تو وہ ہم چیونٹی سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں جس چیونٹی کا تذکرہ ہے وہ اپنی دیگر چیونٹی سے مخاطب ہو کر بولتی ہے۔ سورہ نمل آیت نمبر 18۔ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیس ڈالے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کے لیے خوبصورت عذر تلاش کر لیا کہ لشکر کا چیونٹی کو روندنا بلا قصد اور لاشعوری ہوگا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر جان بوجھ کر یہ عمل نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوسروں کی لغزشوں کے لیے عذر تلاش کرنا اخلاقی اقدار میں سے ہے۔ آئیے سوچیں، کیا ہم قرآن پاک کے ان الفاظ وہم لا یشعرون، یعنی جیسے بے دھیانی اور لاشعوری کے معنوں میں آتا ہے، کیا ہم بھی اپنی زندگی میں ایسے ہی کسی کو مارجن دیتے ہیں کہ اس نے لاشعوری یا بے دھیانی میں کیا ہوگا؟ ہمیں اپنے اخلاقیات پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔